آپ کے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک امیر شخص تھا نا، اس کے پڑوس میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن امیر شخص کا بچہ فقیر کے گھر میں آیا، دیکھا کہ فقیر بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف ہے۔ امیر شخص کے بچے کی بیٹے کی یہ خواہش ہوئی کہ فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، فقیر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی کھانا کھاؤں۔ اس کی یہ خواہش ہوئی، مگر فقیر نے کچھ توجہ بھی نہ کی۔ فقیر نے اس کی طرف کچھ توجہ بھی نہ کی، اسے اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ بچے کی خواہش تھی کہ میں بھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آیا، باپ نے پوچھا، بچے تجھے کس نے مارا ہے؟ کہا، مجھے کسی نے نہیں مارا ہے، وہ جو ہمارے پڑوس میں ایک فقیر نہیں رہتا، میں اس کے گھر میں گیا، وہ اپنے بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ آخرکار میری خواہش تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھانا کھاؤں، اس نے میری طرف کچھ توجہ بھی نہ کی، مجھے اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ لہٰذا ہر قسم کا کھانا بچے کو دیا گیا۔ امیر شخص کا بچہ تھا، ہر قسم کا کھانا اس امیر شخص کے بچے کو دیا گیا، لیکن وہ کہتا رہا، اگر میں کھانا کھاؤں گا تو وہی کھاؤں گا جو فقیر کا بچہ کھا رہا تھا، جو فقیر کا بچہ کھا رہا تھا وہی کھانا کھاؤں گا۔ امیر شخص مجبور ہو کر فقیر کی چوکھٹ پر آیا، اس غریب فقیر کے پاس آیا، کہا، میاں تو کھانا کھا رہا تھا اپنے بچوں سمیت، تو نے میرے بیٹے کو اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ میرے بچے کی خواہش تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ اے فقیر، آخر وہ کون سا کھانا تھا جو تو کھا رہا تھا کہ میرا بیٹا ابھی بھی وہ کھانا مانگ رہا ہے؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ غریب فقیر بولا، میں مجبور تھا، اس لیے بچے کو میں نے نہیں کہا کہ بچے تو بھی کھانا کھا لے۔ وہ مجبور اس لیے تھا، جو کھانا میں کھا رہا تھا، جو کھانا میں کھا رہا تھا مجھ پر تو وہ حلال تھا، لیکن تم پر حرام تھا۔ جو کھانا ہم کھا رہے تھے وہ ہم پر تو حلال تھا، تم لوگوں پر وہ کھانا حرام تھا۔ وجہ پوچھی گئی، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن سے مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ جو شخص 3 دن کا بھوکا ہو وہ چاہے تو حرام کھا بھی سکتا ہے۔ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے بھی 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کہیں سے حرام گوشت ملا، میں گھر لے کے آیا، وہی بنایا، وہی کھا رہا تھا، لہٰذا وہ حرام گوشت تھا، مجھ پر تو حلال تھا، کیونکہ میں اور میرے بچے 3 دن کے بھوکے تھے۔ وہ ہم پر تو حلال تھا، لیکن تم لوگوں پر حرام تھا۔ فقیر روتا بھی رہا اور صاحب کو یہ باتیں سناتا بھی رہا۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر اس شخص کی آنکھیں خون کے آنسو چھم چھم برسنے لگی۔ وہ صاحب اپنے گھر میں گیا، وہ امیر شخص اپنے گھر میں گیا، اپنی خزانے میں سے آدھا خزانہ اٹھایا، اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، کہا، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، آج کے بعد تو حرام نہیں کھائے۔ کہنے لگا، ہائے میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، او میاں تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اس کے بچے اتنے بھوکے تھے کہ وہ حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا، اور تو اپنے بال بچوں سمیت خوشی کی سانسیں لیتا رہا۔ قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، ہائے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ صاحب، حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں اللہ نے چاہا، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، جب تک خدا کے بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی سے بھی لوگوں کو باہر نکال دیا۔
اور ساتھ میں کہہ بھی دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر میری چوکھٹ پر آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میری حکمرانی میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی قیامت کے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا کہ تیری حکمرانی تھی کہ کتا پیاسا کیوں مرا، تو نے اسے پانی کیوں نہ پلایا۔ صاحب اگر کتا بھی پیاسا مرے تو اس کا بھی عمر سے حساب لیا جائے گا۔ ہماری گلی میں اگر پڑوسی بھوکا مر جائے تو کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ہمسایوں کے حقوق پورا کرنے ہوں گے۔ میاں ہمسایوں کو ستانے والوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس شخص کی نماز قبول نہ ہو کیا خیال ہے اس کا حج قبول ہوگا، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ کیا خیال ہے پھر اس کی دعا قبول ہوگی؟ مجھے بتایا جائے جس شخص کی دعا بھی قبول نہ ہو کیا خیال ہے وہ شخص برباد نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اے اللہ تو ہمیں ہمسایوں کے حقوق پورا کرنے کی، ہمسایوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی، ہمسایوں کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی، ہمسایوں کے دکھڑوں کو اپنا دکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔